اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان و ثواب جس نے ایک دفعہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 54 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ حج آیت 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ آیت نمبر 54 ہے۔ پچھلی جو دو آیات ہیں وہ اس کے سیاق و سباق کے ساتھ ہیں، آیت نمبر 52 اور 53، جس میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ ہر نبی اور ہر رسول جب اپنی امت کو دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں، تمنا ارادہ بھی کرنا ہے اور پڑھ کے سنانا بھی ہے۔ جو اللہ کی کتاب وہی ہے وہ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، مختلف قسم کے وساوس لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانَ، اور جو کچھ شیطان یہ وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، ابہام ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ جو اپنی اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اس میں ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں صحیح جو اس کے معنی اور حکمت ہے وہ سمجھا دے۔ اپنی طرف سے ہم اس میں کچھ اضافہ نہ کر لیں، کچھ ترمیم نہ کر لیں، یا کوئی حجتیں ہم اس میں شامل نہ کر لیں، کچھ سوالات ذہنوں میں پیدا ہو جائیں اور ہم اس قرآن سے دور ہوتے جائیں اور اس کے غلط مطالب سمجھیں گے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے دلوں سے شیطان کے وسوسے مٹا دیتا ہے اور قرآن کی آیات کو اور ان کی حکمت کو محکم طریقے سے، بہترین طریقے سے اللہ ان کے دلوں میں جما دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ پڑھنا بھی میرے رب کی مہربانی ہے، اس کو سمجھنا بھی میرے رب کی مہربانی ہے، اور اس کو صحیح سمجھنا بھی میرے اللہ کا کرم ہے۔ اور جو اس قرآن سے حجتیں ڈھونڈتے ہیں، حجتیاں ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف نہیں کرتا۔ ان کے دل پھر ایسے ہی جیسے مشرکین کے تھے، وہ دلوں کے اندر مختلف قسم کے سوالات اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے یہ ایک امتحان ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے امتحان ہے، اور جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اس قرآن کی آیات کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو، وہ اپنے عقل کے معیار پہ جب اس کو پرکھتے ہیں تو پھر اس میں چیزیں پاتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کفار کہا کرتے تھے، قرآن میں ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اللہ مار دے کسی چیز کو تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اے مسلمانوں تم نہیں کھاتے، اور کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور جو خود مارتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو اس کو تم حلال سمجھتے ہو۔ اصل پیچھے چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سود اور بے میں ان کے خیال میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور بے کو حلال قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہیں، ایک کو آپ حلال کہتے ہیں اور ایک کو آپ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر وہ ہم نے زقوم کی بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی غذا زقوم ہوگی اور شقاق ہوگی۔ تو ابو جہل اور یہ اہل مکہ میں کوئی پنیر کی چیز بنی ہوتی تھی، وہ اس کو زقوم کہتے تھے اور بڑی شوق سے کھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں پھر یہ ملے گی تو اس کا مطلب ہے ہم تو کامیاب ہیں، اور اپنے غلاموں کو اور لونڈیوں کو کہتے کہ لائیں اس محفل کے اندر سب کو زقوم کھلائیں۔ ایسی باتیں کرتے تھے۔ پھر ایسی باتیں کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ جن کی عبادت کرے گا غیر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ وہ جانتے تھے وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے جہنم میں جانے کا کوئی تصور کر نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا یہ ان لوگوں کی بات، اللہ نے ان کے ہر بات کا جواب دیا کہ جو اپنے آپ کی عبادت کروانا چاہتے ہیں، جن کی تعلیم یہ نہیں تھی، لیکن لوگوں نے ان کو بنا لیا اس طریقے سے کہ ان کو اللہ کا بیٹا اور نعوذ باللہ اللہ اور سارا بنایا، وہ بے قصور ہیں۔ آج بھی دنیا میں اگر کسی کی کوئی نیک بزرگ اس دنیا سے چلا گیا اچھی تعلیم دے کے، اس کی تعلیم کو ہم نے توڑ موڑ کے پیش کر دیا تو یہ ہمارا قصور ہوگا، ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حضور بڑے بلند مرتبے پہ فائز ہوں گے۔ پھر کفار کا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ تو خود فرماتے ہیں کہ انجیل اور تورات جو ہے یہ
पूरी की पूरी नाजल हुई, तो ये कुरान क्यों आस्ता आस्ता 23 सालों में नाजल हो रहा है? इसको भी इकट्ठा नाजल होना चाहिए था। तो ये उनकी हुज्जतें थी, जिसने नहीं मानना था, अगर इकट्ठा भी हो जाता तो उन्होंने नहीं मानना था। तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत इकट्ठी को आने पे तौरात इंजील तो वो मान गई थी, या मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मान गई थी, फिरौनी मान गए थे कि ये तौरात जो है ये इकट्ठी आई है तो हम इसको मान लें? नहीं, उन्होंने नहीं मानी थी। अल्लाह ताला ने इसको आस्ता आस्ता बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पे इसको उतारा, और इसको अल्लाह पाक ने मोहकम किया आपके दिल पे, और फिर आपके ज़रिए से पूरे लोगों तक ये बात पहुंची। अब वही बात है, दूसरी किस्म के लोग, ये पहले नाकाम लोग जिनको शैतान वसवसे अंदाज़ी करता है और वो उन वसवसों में आ जाते हैं, और फिर दूसरे लोग हैं वले यालमल्लज़ीना, कामयाब लोग, वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया ताकि वो जान ले, ऊतुल इल्म, जिनको इल्म दिया, अहले इल्म, ताकि इस बात को जान ले, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका, कि ये कुरान मेरे रब की तरफ से, उनके रब की तरफ से हक है, सच है, हकीकत है, असल बात है। फ़युमिनु बिही, तो बस वो इस पे ईमान लाते हैं, वो इस कुरान पे ईमान लाते हैं। व तुख़बित लहू क़ुलूबुहुम, और इनके दिलों में आजिज़ी आती है, रब का खौफ आता है, रब का डर आता है। उनके दिलों में क्या था? अल्लाह फरमाते हैं फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़म वल क़ासियात क़ुलूबुहुम, उनके दिलों में मर्ज़ है, निफाक है, और उनके दिल सख्त हैं, इनके दिल नरम है। तुखबित, मुखबित उस ज़मीन को कहते हैं जिसमें कई बार हल चलाया हुआ और नरम हो, इंसान उसके ऊपर पाँव रखे तो धंसता चला जाए। उसमें जब बीज डालेंगे, उसमें जब पानी डालेंगे तो फसलें बेहतरीन तरीके से होंगी, फूल और बूटे बेहतरीन उगेंगे। ये इनके है, इन लोगों के दिलों में, जिनके दिलों में आजिज़ी है। कुरान जब ये सुनते हैं तो इनसे नेकियां ही नेकियां इनसे निकलती हैं और नेकियां नेकियां उगलती हैं। ये दूसरा कामयाब ग्रोह है। अल्लाह ताला ने इस शैतान के वसवसे वाले इम्तहान से खोटे और खरे को अलग कर दिया। खोटे उसी काम में पड़े रहे, दिन के दिल भी खोटे थे, और जिनके दिल खरे थे, अल्लाह कहते हैं इनके कुलूब जो हैं वो और ईमान लाते हैं, इस कुरान के ऊपर नरम हो जाते हैं। इन्नल्लाह लहादिल्लज़ीना आमनू, और बेशक ऐसे ही लोग हैं जिनको अल्लाह हदायत देता है, अल्लाह हदायत अता फरमाता है, जो ईमान वाते हैं। इरा सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ, अपनी ज़ात की तरफ जिनको बुलाता है, ये वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह की ज़ात बुलाती है, और अल्लाह इनकी रहनुमाई फरमाते हैं, इनको हदायत अता फरमाते हैं। क्यों? ये कुरान से भी इसलिए कुरान को पढ़ते हैं कि वो हदायत लेना चाहते हैं। कुरान को इसलिए पढ़ते हैं कि अपने रब से डरें। कुरान को इसलिए पढ़ते हैं कि अपने रब के हुक्मों को समझें, अपने रब के हुक्मों पे अमल करें, अपने रब के हुक्मों को हुक्मों को मानकर उस ज़ात को राज़ी करें। तो इनके दिल नरम होते हैं और उनके दिल सख्त होते हैं जो कुरान के ऊपर इतराज़ात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बार बार इस चीज़ का ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से हमारा ये कुरान पढ़ना, हमारा ये कुरान समझना सिर्फ़ और सिर्फ हदायत के लिए। अल्लाह हमें इससे हदायत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हर किस्म के शैतान के शुरूर और शैतान के जो वसवसे दिलों में आते हैं, अल्लाह उनसे हमें महफूज रखे। अल्लाह ही महफूज रख सकता है। जब इंसान कुरान को सिर्फ़ इसलिए पढ़ता है कि अल्लाह मुझे रहनुमाई नसीब फरमा, मुझे हदायत नसीब फरमा, तो अल्लाह ताला उसको हदायत लाजमन नसीब फरमाते हैं। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह कहते हैं कि हमेशा रहेगी उन लोगों के दिलों में जिनके जो काफिर हैं, जो हक़ के इनकार करने वाले हैं। इनकी इस बात को कभी ज़वाल नहीं आएगा, ये हमेशा हमेशा के लिए उनके दिलों में रहेगी। फिर मिरियतिन, शक वाली बात, मिन हो, इस कुरान से, वो इस कुरान से हमेशा शक में रहेंगे। कभी कहेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बना लिया, कभी कहेंगे ये अल्लाह का कलाम नहीं है, कभी कहेंगे इसको सीख लिया, कभी इस पर कोई एतराज़ होगा, कभी आपको कहेंगे कि ये तो मुस्तकबिल की बातें बता रहा है, ये तो कहानत है, आप नऊज़ बिल्लाह काहन है और ये कुरान कहानत की किताब है। कभी इसको किस्से कहानियाँ असातीरुल अव्वलीन कह के इससे दूर हो जाएंगे। तो अल्लाह कहते हैं ये क़यामत तक उनके दिलों में शक रहेगा, मौत तक वो इसी हाल में रहेंगे। हत्ता तातियहुमुस्साअतु बग़ततन, हत्ता कि अचानक उनके ऊपर क़यामत वारिद हो जाए, उनकी मौत आ जाए अचानक। व औ यअतियहुम, या आए उनके पास अज़ाब यौमिन अक़ीम, उस दिन का जो दिन बाँझ है, जो आखिरी दिन है, उसके बाद कोई उनके लिए दिन नहीं है। ये उस दिन यानी उसका अगला दिन जब ना देखे तो उस दिन को कहते हैं यौम अकीम। तो जब इन पे ऊपर अल्लाह का अजाब आता था, किसी भी कौम पे आया, वो मरियम मेट हो गई तो उसने फिर अगला दिन नहीं देखा, अगला दिन उनके लिए नहीं आया, तो ये यौम अकीम है। अल्लाह ने
قیامت والا دن جو ہے وہ بھی یوم عقیم کہا کہ اس کے بعد پھر کوئی اگلا دن نہیں دیکھے گا. پھر وہاں پہ جنت والوں کے لیے اور جہنم والوں کے لیے اللہ کے دن اور رات کے پیمانے، وقت کے پیمانے، وہ سارے مختلف ہو جائیں گے. نئی دنیا ہوگی، نیا طریقہ ہوگا، نئے میرے اللہ کے شان ہوگی جو انسانوں کو سمجھ آئے گی اور اپنے حساب سے ہوگا. وہاں پہ یہ دنیا سے مختلف، یہ زمین بھی بدل جائے گی، یہ آسمان بھی بدل جائیں گے. یہ اللہ پاک ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں. اور لوگ بھی جنت والے اب کی مختلف جگہوں پہ ہم پڑھتے ہیں ان کی کیا شان ہوگی، اور جہنم والے کس تکلیف میں ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. الملک اليوم اذل اللہ، الملک یوم اذل اللہ. اللہ فرماتے ہیں الملک، بادشاہی ہے، حکمرانی ہے، اصل بادشاہی اور حقیقی بادشاہی ہے یوم اذل اللہ، آج کے دن صرف اللہ کی. ویسے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے کچھ بادشاہت اور حکومتیں لوگوں کو دی ہوئی ہیں کہ ان کو آزمانے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں آج ساری عارضی بادشاہتیں ختم. آج ساری بادشاہتیں، حکمرانیاں جو اللہ نے عطا کی تھی دنیا میں لوگوں کو آزمائش کے لیے، وہ اب واپس ہوگی، ختم ہو گیا. آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، اب فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے. اور آج کے دن صرف اور صرف میرے اللہ کی بادشاہی ہے. عارضی اختیار ختم، عارضی حکومتیں ختم، عارضی طاقت ختم. کہ نماز دل کیا تو اذان ہوئی، پڑھی یا نہ پڑھی، روزے رکھے یا نہ رکھے، رب کی فرما برداری کی یا نہ کی، آج وہ ساری کے سارے اختیارات اور وہ ساری طاقتیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اللہ کی بادشاہی ہے جو حقیقی بادشاہی ہے، آج وہ کرما فرما ہو گئی. یحکم بینہم، اور اللہ ایک منصف بادشاہ کی طرح فیصلہ فرما دیں گے سب لوگوں کے درمیان، تمام انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے. وہ جس دن کوئی دن اس کے برابر نہیں ہوگا، سب سے بڑا دن یوم عقیم، اس کے بعد پھر اس سے کوئی دن پیدا بھی نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام انسانوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس دن دو گروہوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، دو گروہ بن جائیں گے، ایک کامیاب اور ایک ناکام، جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے. کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے اور اس کے بعد پھر اس ایمان کا عملی ثبوت انہوں نے اپنے اعمال سے پیش کیا کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کیا. فی جنات النعیم، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں بھرے، ہر طرح کی نعمتیں وہاں پہ موجود ہیں، یہ باغات ہیں. اور دوسرا گروہ کون سا بن جائے گا؟ والذین کفروا، جو کفر کرنے والے ہیں، دنیا میں حق کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید کا، انبیاء کا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو، ہمارے حکموں کو، ہمارے قرآن کو وہ جھٹلاتے ہیں. فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے بڑا ذلت والا، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا ان کے لیے. یہ فرق ہوگا دو گروہ میں. ایک کو کیا ہوگا؟ فی جنات النعیم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے، اللہ ہمارے والدین کو، اساتذہ اکرام کو، تمام ایمان والوں کو اس میں شامل فرمائے. یہ ہوں گے نعمتوں والی جنت میں، نعمتیں گن نہیں سکتے، دنیا میں نہیں گن سکتے، تو جنت کی تو بات اور ہے. اور یہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، قرآن سے دور، قرآن کو جھٹلانے والے. لہم عذاب مہین، ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جس میں وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اسألک جنہ وأعوذک من النار. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.